ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ عرشوں پہ اس کا ثانی کوئی نہیں، فرشوں پہ تیرا ثانی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ آپ حضرات بھی کہہ سکتے ہیں، طلباء کے علاوہ بھی ذرا بولیے حضور کی محبت میں۔ عرشوں پر خدا کا ثانی کوئی نہیں، فرشوں پر محمد عربی کا ثانی کوئی نہیں، تو حضور اس کائنات کی سب سے بڑی عزت ہیں، حضور کائنات کی سب سے بڑی عزت ہیں۔ حضور سے بڑا اس کائنات میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ جتنے بھی انبیاء آئے وہ اپنے علاقے لے کے آئے، زمانے لے کے آئے، لوگ لے کے آئے۔ یہاں اگر ایک نبی کی نبوت ہے تو دوسرے علاقے میں دوسرے نبی کی نبوت ہوتی تھی، اگر وہاں کوئی اور نبی ہے تو یہاں کسی اور نبی کی نبوت چلتی تھی۔ ہر نبی علاقے بھی لے کے آیا، زمانے بھی لے کے آیا، لیکن جب باری میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی آئی، میرے رب نے سارے زمانے ختم کر دیے، سارے علاقے ختم کر دیے، ساری حدیں ختم کر دیں۔ ایک بات قرآن نے کہہ دی کہ میرا محبوب جہاں جہاں تک میں ہوں وہیں وہیں تک تو ہے، اور کوئی بات ہی نہیں۔ جہاں جہاں تک میں وہیں وہیں تک تو، جو میرا وہ تیرا، جو میری خدائی سے واقف ہے وہ تیری مصطفی سے بھی واقف ہے۔ جو رب کو جانتا ہے وہ محمد عربی کو بھی جانتا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، اس کائنات کا ذرہ ذرہ میرے آقا کی نبوت سے واقف ہے۔ اگر آسمان کی بلندیاں میرے رب کو جانتی ہیں تو رب کعبہ کی قسم وہی بلندیاں میرے آقا سے بھی واقف ہیں۔ اگر زمین کی پستیاں میرے رب کو جانتی ہیں تو زمین کی پستیاں محمد عربی کو بھی جانتی ہیں۔ اگر کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی ربوبیت کی جھلک نظر آتی ہے تو کائنات کے ذرے ذرے میں میرے آقا کی نبوت کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ اگر سمندر میرے رب کی خدائی سے واقف ہیں تو محمد عربی کی نبوت سے بھی واقف۔ اگر سمندروں کے قطرے میرے رب کو جانتے ہیں تو میرے آقا کو بھی جانتے ہیں۔ جزیرے اگر خدا کی خدائی سے واقف ہیں میرے آقا کی نبوت سے بھی واقف ہیں۔ اگر آسمانوں کے اوپر کی دنیا میرے رب کو جانتی ہے میرے آقا کو بھی جانتی ہے۔ اگر زمین کے نیچے کوئی جہان بس رہا ہے اس جہان میں بھی اگر کوئی میرے رب سے واقف ہے تو میرے آقا کی نبوت سے بھی واقف ہے۔ اس کائنات میں میرے رب نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جسے اپنا تعارف کرایا ہو اور محمد عربی کا تعارف نہ کروایا ہو۔ اس کائنات میں اور کوئی ایسی مخلوق نہیں جو میرے آقا کی نبوت سے نا واقف ہو، اگر وہ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ میرے ان جملوں پہ ذرا توجہ رکھنا۔ اگر وہ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اگر اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر وہ رب کی بنائی ہوئی مخلوق ہے تو میرے نبی کی نبوت سے ضرور واقف ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل خود قرآن نے دی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ذرا بلند آواز سے بولیے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میرا محبوب ہم تیرا ذکر بلند کریں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے کہ ہم میرا محبوب تیرا ذکر بلند کریں گے، اور ہم نے ہر نبی کا تذکرہ بلند کیا ہے۔ موسیٰ کے ذکر بھی ہم نے بلند کیے، عیسیٰ کے تذکرے بھی ہم نے بلند کیے، حضرت لوط کے تذکرے بھی ہم نے بلند کیے، اس لیے کہ نبی بھیجتے ہم ہیں تو تذکرے بھی ہم بلند کرتے ہیں۔ لیکن ان کے ذکروں میں اور تیرے ذکر میں فرق یہ ہے، ان کے ذکر بلند کیے ان کی اپنی ذات تک، تیرا ذکر بلند کر رہا ہوں اپنی ذات تک۔ تیرا ذکر بلند کر رہا ہوں اپنی ذات تک۔ انہیں زمین پہ رکھ کے دیا ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے، ہر نبی کو میں نے دیا تو زمین پر رکھ کے دیا ہے۔ میں نے موسیٰ کو جلال بخشا، زمین پہ رکھ کے دیا ہے۔ میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا، زمین پہ رکھ کے بنایا ہے۔ میں نے سلیمان کو حکومت عطا کی، زمین پہ رکھ کے عطا کی۔ میں نے حضرت داؤد کو حکمت عطا کی، زمین پہ رکھ کے عطا کی۔ میں نے زکریا کو بلندیاں بخشیں، زمین پہ رکھ کے عطا کی۔ میں نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں سے مردے زندہ کروائے، لیکن زمین پہ رکھ کے کروائے۔ یہی فرق ہے محمد عربی اور تمام پچھلے نبیوں میں، انہیں بلندیوں تک پہنچایا، زمین پہ رکھ کے پہنچایا۔
محبوب تجھے بلند کیا ہے تو عرش بری پہ بلا کر بلند کیا ہے، تجھے عرشوں تک پہنچایا، تیری پرواز وہاں تک گئی جہاں تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ بلند بولیے نا ذرا، بولیے۔ تجھے وہاں تک پہنچایا جہاں تک کوئی نہ جا سکا۔ نبی تو نبی ہیں جہاں جبریل بھی نہ جا سکا، میرا محبوب تو نے وہ مقام بھی کراس کیے ہیں جہاں نوریوں کا امام بریک لگا کے کھڑا ہو گیا کہ میرا محبوب اب آگے میں نہیں جا سکتا، اب تو جانے اور تیرا خدا جانے۔ یہی تو ورفعنا لک ذکرک ہے کہ میرا محبوب ہم تیرا تذکرہ بلند کرنے پہ آئے، پھر تیرے اشاروں نے چاند ہلا کے رکھ دیے، تیرے اشاروں نے درختوں نے زمین کو چیر کر میرے نبی کے قدموں کے بوسے لیے۔ یہی ورفعنا لک ذکرک ہے کہ 4 بندوں کے سالن میں میرے پیغمبر نے اپنا لعاب ڈالا، 1400 صحابہ 4 بندوں کا سالن کھا رہے ہیں۔ یہی ورفعنا لک ذکرک ہے۔ اور میرا محبوب یہ تیرے سارے ذکر ایک طرف، بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں اور بات بھی کسی عام آدمی کی نہیں، گورڈا شریف کے مسند نشین پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ بڑی عجیب بات لکھتے ہیں اپنی کتاب میں۔ وہ لکھتے ہیں پچھلے جتنے بھی انبیاء تھے، میں نے یہ عنوان آپ کو پتہ ہوگا کہ ہماری اتوار والے دن 55 ختم نبوت کانفرنس ہے، میں نے اس کے لیے یہ 2-3 آپ حضرات کے لیے جملے سنا رہا ہوں ختم نبوت اور حضور کی عزت کے حوالے سے، ذرا پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سننا۔ پیر نصیر الدین لکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء تھے اگر انہیں ایک طرف رکھ دیا جائے، خدا را توجہ، اگر انہیں ایک طرف رکھ دیا جائے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کی نبوت ایک طرف، تمام نبیوں کے معجزے ایک طرف، تمام نبیوں کی بلندیاں ایک طرف، اور دوسری طرف حضور کا معجزہ نہیں، حضور کی نبوت نہیں، حضور کا وجود نہیں، پیر نصیر الدین لکھتے ہیں ساری ایک طرف سارے انبیاء ہوں اور دوسری طرف صرف میرے محبوب کی شکل و صورت رکھ دی جائے تو سارے انبیاء کا پلڑا جھک جائے گا، میرے نبی کا پلڑا پاری ہو جائے گا۔ کہ حضور کو رب نے بنایا ہی ایسا ہے، ممتنع النظیر، جس کی مثال ممتنع ہو، جس کی مثال مل ہی نہ سکے، نہ زمین کی پستیوں میں ملے، نہ آسمانوں کی بلندیوں میں ملے، نہ سمندروں میں ملے، نہ جزیروں میں ملے، نہ زمین میں ملے، نہ آسمانوں میں ملے، نہ امتیوں میں ملے، نہ نبیوں میں ملے، نہ فرشتوں میں ملے۔ محمد کہتی اسے ہیں کہ رب کے خزانے میں جو صرف اکیلا ہو، جو تنہا ہو، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ نے میرے آقا کو جہاں اور بہت ساری عزتوں سے نوازا، وہاں میرے آقا کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج میرے نبی کے سر پہ سجایا۔ یہ حضور کی سب سے بڑی عزت ہے، اور جتنی بھی عزتیں ہیں وہ ساری چھوٹی ہیں۔ میرے آقا کی عزت ختم نبوت والی یہ تمام عزتوں سے بڑی عزت ہے، بلند عزت ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الکوثر کے اندر اللہ فرما رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب حضور کے آخری بیٹے کا انتقال ہوا، بلوغت سے پہلے وہ بچہ فوت ہوا، حضرت ابراہیم، مکے کے کافر تالیاں بجانے لگے۔ توجہ رکھنا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ کہنے لگے کہ یہ نبی کیسا ہے جو کہتے ہیں کہ میرا تذکرہ باقی رہے گا، میرا ذکر بلند رہے گا، جس کی اولاد ہی ختم ہو جائے اور جس کے بیٹے ہی دنیا میں مر جائیں، اس کے تو نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ اس نبی کا پہلا بیٹا بھی فوت ہو گیا، دوسرا بھی فوت ہو گیا، تیسرا بھی فوت ہو گیا، اس نبی کا نام کون لے گا؟ یہ اعتراض کیا مکے کے کافروں نے کہ حضور کی اولاد ہی نہیں، اس کا تذکرہ کون کرے گا؟ میرے رب نے جواب دیا اور بڑے عجیب انداز میں جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ میرا محبوب ان کافروں کی باتوں پہ نہیں جانا، مکے کے کافر جو کچھ کہہ رہے ہیں انہیں کہنے دے، میں عرشوں سے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں
یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، میرا محبوب تیرے تذکرے میں خود خدا باقی رکھوں گا، تیرا تذکرہ میں بلند کروں گا، انک لمن المرسلین، خدا قسم کھا کر میرے آقا کی رسالت کا تذکرہ کر رہا ہے، میرے آقا کی نبوت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ میرے دوستوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ جس پیغمبر کی قسم کھا کر رسالت کا ذکر کرے، اللہ جس نبی کی قسم کھا کر کس کا تذکرہ کرے؟ رسالت کا ذکر کرے، اس رسالت کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ بلند آواز سے بولیے، کوئی نہیں کر سکتا۔ جس پیغمبر کی رسالت پر خدائی پہرے لگے ہوں، اور نبوت بہت بڑی چیز ہے، جس رب نے محمد کے مدینے کی گلیاں بھی ختم نہیں ہونے دیں۔ نہیں اتنی بلند آواز سے بولیں پتہ چلے، حضور کا تذکرہ ہو رہا ہے، ذرا بات کو سمجھے جو میں کہہ رہا ہوں۔ نبوت بہت بڑی چیز ہے، جس پیغمبر کے مدینے کی گلیاں خدا ختم نہ ہونے دے، جس مدینے کی گلیوں میں میرے رب نے قیامت تک پہرے لگا دیے کہ قیامت کی صبح تک میرے آقا کا روزہ بھی رہے گا، میرے نبی کی گلیاں بھی رہیں گی، وہ نبوت کو کیسے ختم ہونے دے گا؟ اگر کوئی نبوت پہ حملہ کرے تو اس کے حملے ناکام ہو جائیں گے، میرے آقا کی عزت قیامت کی صبح تک باقی رہے گی۔ میں جو بات سنانا چاہتا ہوں، اللہ نے قرآن مجید میں ختم نبوت کا اعلان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بڑی عجیب بات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھی ہے کہ اللہ نے حضور کے بیٹے اس دنیا میں رہنے کیوں نہیں دیے؟ آج کی اس پوری نشست کا میں یہ تحفہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، توجہ رکھنا کہ اللہ نے حضور کی بیٹیاں تو باقی رکھیں، بیٹے باقی کیوں نہیں رکھے؟ حضرت قاسم بھی فوت ہو گئے، ابراہیم بھی فوت ہو گئے، طیب اور طاہر، عبداللہ، یہ سارے حضور کے 4 بیٹے یا 3 بیٹے، مختلف روایات ہیں، یہ سارے اللہ نے فوت کیوں کرائے، باقی کیوں نہیں رکھے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل جملہ مولانا اشرف علی تھانوی نے نقل کیا ہے، آپ سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں، اگر حضور کی اولاد زندہ رہ جاتی تو عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر والد کسی عہدے پہ فائز ہوتا اور اس کا بیٹا بھی زندہ ہوتا اور اللہ اسے بیٹوں کی نعمت سے نوازتے، تو اگر وہ عہدہ جو والد کے پاس تھا بیٹے کو نہ ملتا، عرب میں یہ عیب شمار کیا جاتا تھا کہ باپ کے پاس تو عہدہ تھا لیکن اس نے اپنے بیٹے کو وہ عہدہ نہیں دیا، یہ عرب میں عیب شمار سمجھا جاتا تھا۔ میرے رب کے پاس 2 راستے تھے۔ دوستو توجہ رکھنا، ذرا بلند آواز سے ایک مرتبہ پیش کی سبحان اللہ سنائے مجھے۔ ختم نبوت کی اہمیت سمجھیے۔ اب اللہ کے پاس 2 راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ حضور کی اولاد زندہ رہتی اور جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچتی، نبوت کی عمر کو پہنچتی، تو اللہ انہیں بھی نبوت سے ہمکنار فرما دیتے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ اولاد رہتی باقی، اللہ انہیں کیا دیتے؟ نبوت دیتے۔ عرب کا دستور تھا، اگر باپ کے پاس نبوت ہے بیٹے کو نہ ملتی، یہ عیب شمار ہوتا تھا۔ اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ بیٹے اٹھا لیے جائیں، نبوت محمد کے پاس رہنے دی جائے۔ نہیں سمجھے آپ؟ 2 راستے۔ پہلا راستہ کہ اولاد زندہ رکھ کر کیا دی جائے؟ نبوت دے دی جائے۔ اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ نبوت کو ہٹا لیا جائے، اولاد اٹھا دی جائے اور نبوت باقی رکھی جائے۔ میرے رب نے میرے نبی کی اولاد کو ختم کرنا گوارا کیا، محمد کی نبوت کو ختم کرنا گوارا نہ کیا کہ محبوب نبوت تیرے سر پر رہے گی۔ یہ تاج اتنا خوبصورت تیرے سر پہ لگا ہے، یہ اتنی خوبصورت پگڑی ہے کہ اگر تیری اولاد قربان کرنی پڑے،
میں محمد کی اولاد تو قربان کر دوں گا، نبوت محمد کے ہاتھوں سے نہیں جانے دوں گا۔ جس ختم نبوت پر میرے نبی کی اولاد قربان ہوئی ہو، اللہ اس ختم نبوت پہ کسی کو حملہ کرنے دیں گے؟ بلند آواز سے بولیے، حضور کی عزت پہ کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ موسیٰ کے پاس بھی نبوت تھی۔ بس میں آخری باتوں میں ہوں، حضرت موسیٰ کو بھی رب نے نبوت سے نوازا، لیکن وہ نبوت طور پہاڑ تک حضرت موسیٰ کو لے گئی۔ توجہ ہے؟ وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت موسیٰ کے پاس کیا تھی؟ نبوت تھی، تو نبوت کہاں لے گئی؟ طور پہاڑ تک لے گئی۔ حضرت عیسیٰ کے پاس بھی نبوت تھی، وہ نبوت عیسیٰ کو آسمانوں تک لے گئی۔ حضرت سلیمان کے پاس بھی نبوت تھی، وہ نبوت ہواؤں تک لے گئی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کے پاس بھی نبوت تھی، وہ ابراہیم کو نمرود کی آگ میں لے گئی۔ اسماعیل کے پاس نبوت تھی اور وہ حضرت ابراہیم کی چھری کے نیچے لے آئی۔ آخری جملہ ہے میرے دوستو، جن کے پاس نبوتیں تھیں، کوئی طور تک پہنچا، کوئی آسمانوں تک پہنچا، کوئی چھری کے نیچے آیا، کوئی نمرود کی آگ میں آیا، تو جس کے پاس نبوت تھی وہ یہاں تک تھے، جس کے پاس ختم نبوت تھی وہ عرش بری تک جا پہنچا۔ نبوت والے یہاں تک تھے، ختم نبوت والا عرش بری پہ پہنچا ہے۔ اگر حضور کی نبوت کو ختم کرنا ہے، پھر یہ علاقے ختم کرنا پڑیں گے، زمانہ ختم کرنا پڑے گا، خدا کی خدائی کو بدلنا پڑے گا، سارے زمانے ختم کرنا پڑیں گے۔ اگر زمانہ یہی ہے، خدا وہی ہے، تو نبوت محمد مصطفیٰ کی رہے گی۔ یہ الگ عنوان ہے کہ زمانے کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ ختم نبوت نے مجھے زمانہ دیا، ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے مجھے قرآن دیا، ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے مجھے نماز دی، ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے مجھے آزادی عطا کی۔ تو اتنی چیزیں ختم نبوت کی وجہ سے ہمیں ملی ہیں۔ اب اگر کوئی قادیان کا کانا کھڑا ہو جائے اور کہے کہ نہیں حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، تو اس پر لعنتیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جو میرے آقا کی عزت پہ حملہ کرے، اگر کوئی میری عزت پہ حملہ کرے تو گوارا نہیں ہے۔ اگر ہماری ماں اور بہنوں کی عزت پہ کوئی حملہ کرے تو گوارا نہیں۔ کیا فاطمہ کی ابی کی کوئی عزت نہیں ہے؟ فاطمہ کی ابی کی کوئی عزت نہیں، حسنین کے نانی کی کوئی عزت نہیں۔ جو میری عزت پہ حملہ کرے تو میرا مجرم ہے، تو حضور کی عزت پہ حملہ کرنے والا بھی ہم سب کا مجرم ہے۔ اس کا